نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ قوم سمود کا تفصیلی واقعہ بیان کریں گے۔ سمود ایک شخص کا نام جو حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھا۔ اس شخص کا شجر نسب کچھ یوں ہے: سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، یعنی چوتھی پشت میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا نسب ملتا ہے۔ اس شخص کے اولاد قوم عاد کے ہلاک ہو جانے کے بعد شام اور حجاز کے درمیان وسط عرب میں آباد ہو گئے۔ ان کی دو بستیاں تھیں، ایک بستی حجر جو شام کے قریب، دوسرا حجر یعنی وادی القرا جو حجاز کے قریب تھے۔ ان دو بستیوں پر یہ لوگ آباد تھے۔ ان دونوں شہروں میں چھوٹے بڑے کم و بیش 1700 بستیاں آباد تھی۔ ان کی عمارتیں، یعنی جو یہ عمارت بناتے تھے، ان کی عمارتیں سنگ تراشی کا نمونہ تھے، اور آہستہ آہستہ پتھر پہاڑیں کو تراشنے کی وجہ سے ان کے اندر بھی تصویر نقش و نگاری کی مہارت پیدا ہو گئی۔ ظاہر بات، ایک شخص ایک کام کو جب بارہا کرتا ہے تو اس کے اندر اس کام میں ایک مہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان کے اندر بھی ایک مہارت پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ جس علاقے میں یہ لوگ موجود تھے وہ علاقہ پتریلی زمین تھا، اور وہاں پر پانی بھی نہیں تھا، پانی کم تھا، اور تو اس لیے تالاب اور کنویں کھودتے تھے، اور بڑے سخت جان لوگ تھے۔ تو آہستہ آہستہ تو نقش و نگاری کی مہارت ان میں پیدا ہو گئی۔ یہ عجیب قسم کے جو ہے نقش و نگاری کیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ تصویر بنانا شروع کر دی تصویر بنانا بھی شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ پھر ان تصویروں کی پوجا کرنا شروع کر دی، یعنی بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور پیار سے سمجھایا، لیکن ان سمجھانے کے باوجود یہ لوگ نہ سمجھے اور اپنے اس بت پرستی میں لگے رہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام بھی دعوت پر اپنی دعوت کو جاری اپنی دعوت کو جاری رکھا، اور ان کو سمجھاتے رہے یہ جو کچھ اللہ تعالی یعنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس طرح بت پرستی نہ کرے، لیکن لوگ نہیں مانے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزے کا مطالبہ کرنے لگے، کہنے لگے۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا، ٹھیک ہے، آپ جو معجزہ طلب کرتے ہیں تو وہ اگر میں پیش کر لوں تو آپ لوگ ایمان لائیں گے؟ پکا وعدہ کر لیں۔ انہوں نے کہا ہم ضرور لائیں گے، اور بار بار اس پر اصرار کرتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو کہنے لگے، ہم سال میں ایک بار اپنی بتوں کو خوب سجا کر ایک میدان میں جاتے ہیں، وہاں جا کر ان کو آگے رکھ کے پورے سال کے
جو بھی ہمارے ضروریات ہیں وہ ان سے مانگتے ہیں، اور پورا سال ہمارا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ تو آپ بھی آ جائیے ہمارے ساتھ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ دن آیا تو وہ لوگ اپنے ان بتوں کو خوب سجا کر اور اس میلے میں چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنے ساتھ کچھ جو مسلمان جو ایمان لائے تھے ان کو لے کر چلے گئے وہاں پر۔ وہاں جا کر وہ لوگ ان بتوں کو اپنے سامنے رکھ کر ان کے خوب پوجنا شروع کر دی اور مانگنا شروع کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہنے لگے آپ کوئی عجیب و غریب چیز مانگ لے جو ہمیں بھی نظر آ جائے، باقی کہ آپ کے بتوں کے اندر اتنی قدرت ہے، صلاحیت ہے کہ انہوں نے اس چیز کو آپ کو دی ہے، ایسی چیز مانگ لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بس ان کے سامنے جو ہے چیخیں چلانا شروع کر دی، لیکن وہ ٹھس سے مس نہ ہوئے۔ شرمندہ ہو کر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اپنے رب سے مانگ کر ہمیں دکھا دیجئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے میں اپنے رب سے کیا مانگوں، آپ مجھے بتائیے۔ تو اس قوم کے جو بڑے سردار تھے وہ آپس میں جمع ہوئے، کہنے لگے ان میں ایک شخص کو جو ان کے بڑے سردار تھے، جندع، ان کو کہا آپ ہم میں عقل مند ہے، آپ ایک ایسا مطالبہ کرے، ایسا معجزے کا مطالبہ کرے جو ان سے نہ ہو سکے، جو ان سے نہ ہو جائے، تاکہ ہماری یہ بتوں کی لاج بھی باقی رہے اور ہم شرمندگی سے بھی بچ جائے۔ ایسی چیز کا مطالبہ کرے جو ان کے بس سے باہر ہو۔ تو انہوں نے کہا، جندع بن عامر نے کہا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک ایسا اونٹنے نکال دیجئے کہ وہ اونٹنے کا جو پیشانی ہے وہ سفید ہو اور اس کے جسم میں بال نرم نرم ملائم ہو، اس طرح کے نشانی جو انہوں نے بتا دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ان سے کہا دیکھو میں یہ اپنے رب، میرا رب یہ کرنے پر قادر ہے، اگر ہو گیا تو ایمان لاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھ ان چند مومنین جو ایمان لائے تھے لے کر اس پہاڑ کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کر رب سے دعا کی، 2 رکعت نماز پڑھی اور رب سے دعا کرنے لگے، اور مومنین جو پیچھے تھے وہ آمین کہتے رہے۔ اتنے میں ان کے جو مطالبہ تھے، جو نہ ماننے والے، ان کے اس مطالبے کے مطابق اللہ رب العزت نے اچانک پہاڑ پھٹی اور وہاں سے ایک اونٹنی باہر آ گئی اور 10 ماہ کا حاملہ، اور آتے ہی ادھر ادھر چرنے لگے، گھاس وغیرہ کھانے لگے، اور دیکھتے دیکھتے اپنے جسم کے برابر ایک بچے جن دی۔ یہ بھی ان کا مطالبہ تھا اس قوم کا کہ وہ اونٹنی اس پہاڑ سے نکلتے ہی بچے جن دے۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب ایمان لے آؤ۔ اب یہ جب سارا منظر دیکھا، جندع بن عامر سمیت کئی ہزار لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے اور اپنے سابقہ جو کرتوت تھے، جو اعمال تھے، ان سے جو ہے معذرت کر لی اور اللہ سے معافی مانگ کر حضرت صالح علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ بعض ایسے سنگ دل لوگ سردار بھی تھے جو اپنے اس وعدے سے، اپنے اس عہد سے
پیچھے مڑ گئے. انہوں نے کہا ہے بھئی یہ سارا جادو ہے، جادو کے ذریعے کیا ہو گیا. اور اسی طرح وہ حضرت صالح علیہ السلام کی بھی گستاخی کرنے لگے اور عوام سے بھی ان کی گستاخی کرنے کا کہا. یوں ان کا جو ہے وہ لوگ ناکام ہوئے اور حضرت صالح علیہ السلام جو ہے کامیاب ہوئے. آج کا واقعہ یہاں تک رکھتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. اور اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکالنے میں کیا حکمت ہے اور اس کے متعلق میں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.